جی محمد فہد نواز صاحب ڈیر اسماعیل خان سے پوچھ رہے ہیں، غیر اللہ سے برکت کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ مثلا کعبہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی یہ عقیدے کا سوال ہے، اور سب سے پہلے اعمال سے بھی پہلے جس چیز کا مقام آتا ہے وہ عقائد کا آتا ہے، اور ہمیں اپنے عقائد درست رکھنا ضروری ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ یاد رکھیے اس بات پر تو امت کا اجماع ہے کہ اصل برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ برکت دہندہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی ان شاء جعل، کہ برکت ہے اس اللہ کی، برکت دینے والا اللہ ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ کوئی اور برکت دے سکتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ حضرت کی برکت سے ہو گیا یا قرآن کی برکت سے ہو گیا، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضرت نے برکت دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ پر، کسی اللہ والے پر، یا کسی مقام یا کسی مسجد پر جو برکتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہیں، اس برکتوں میں ہم سب آ گئے۔ اس نظریے سے یہ کہنا درست ہوگا کہ فلاں کی برکت سے ہو گیا۔ تو اگر نظریہ درست ہو تو ایسے الفاظ کہنے کی گنجائش ہوگی، لیکن ایسے الفاظ جس سے یہ پتہ لگے کہ برکت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، تو یہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔